اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بہن کا واقعہ شیئر کروں گی جنہوں نے اپنی کامیابی بتائی۔ اب کامیابی یہاں ہم سوچتے ہوں گے کہ شاید انہیں کوئی دنیاوی چیز مل گئی ہو، شاید روحانیت مل گئی ہو، یا شاید انہیں کوئی دنیاوی چیزوں میں پیسہ، اولاد، شادی، عموماً یہی چیزیں ہیں جن کے لیے لوگ پریشان، یا صحت کی بہتری، اس طرح کی کوئی کامیابی مل گئی ہو، یا کوئی کیریئر سیٹ ہو گیا ہو۔ لیکن یہ اس کو کامیابی نہیں کہتی، یہ اپنی ایسی ایک چیز کو کامیابی کہتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گی کہ انہوں نے کتنے ٹائم درود ابراہیمی پڑھا۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تقریباً 1 سال سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھا۔ کچھ تلفظ میں غلطیاں تھیں، وہ بھی ٹھیک ہو گئیں۔ تو اگر تلفظ کی غلطیاں ٹھیک ہونے کے بعد دیکھا جائے درود ابراہیمی کب تک پڑھا انہوں نے، تو کہتی ہیں کہ میں نے تقریباً درود ابراہیمی 6 مہینے پڑھا۔ اور اب یہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے سے شاید کچھ کم بھی وقت ہو سکتا ہے، پر اتنا کچھ ان کے دماغ میں بات آتی ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ معاملہ کچھ یہ تھا کہ اتنے ٹائم سے، جن کے لیے تو بہت بڑا ٹائم تھا کہ شاید میں بہت ہی ٹائم سے درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، تو کہتی ہیں جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ہمیشہ سے اپنی کچھ دنیاوی خواہشات تھیں، ان کو پورا ہونے کا بہت تھا کہ بس کسی طرح یہ پوری ہو جائیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی جو میں نے پائی وہ یہ کہ میری زندگی میں میری اپنی اصلاح ہوئی، اور کوئی ایسی ویسی اصلاح نہیں ہوئی۔ ہم انسان کی کیا بات ہے کہ ہمارے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے جو ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، دن میں کہیں نہ کہیں اچھا تو لگتا ہے کہ ہم نے نیک کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہمیشہ یہ خیال آتا ہے یار ہم نے اچھا کام کیا۔ لیکن یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں خود کو کوئی اعلیٰ برتر پائے کی تو نہیں سمجھتی تھی، غرور تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس طرح تھا میرے ساتھ معاملہ کہ میں کہتی تھی کہ شاید میں کچھ تو نیک ہوں، کہیں نہ کہیں تو نیک ہوں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ یہی میری غلطی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا کچھ کہ میری درود ابراہیمی کی جرنی سے ایک دن ایسا آیا جب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں جو لوگوں کو اکثر اوقات بلیم کر جاتی ہوں کہ لوگ برے ہیں، فلاں انسان نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس انسان نے میرے ساتھ برا کیا، تو کہتی مجھے ریئلائز ہوا کہ بے شک شاید انہی لوگوں نے غلط کیا ہو یا انہی لوگوں نے پہل کی ہو، لیکن اس کا جواب ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں بھی برائی سے دیتی، کیونکہ برائی جب برائی کے ساتھ ملتی ہے تو تباہی ہوتی ہے، جبکہ برائی کے ساتھ اگر اچھائی ٹکرا جائے تو پھر برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، نہ کہ اچھائی کا۔ یہ یوں ہی اگزامپل ہے کہ اگر کوئی آپ سے بحث کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اسے جواب ہی نہیں دے رہے، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تو کتنی دیر وہ انسان آپ سے بدتمیزی کر لے گا۔ بالکل ویسے ہی یہاں پر وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک دن تو میں رو پڑی، اور کہتی ہیں وہی میرے لیے ریئلائزیشن کا دن تھا کہ میں نے بھی کتنی غلطیاں کی ہیں، اور مجھے شاید اپنے اندر کوئی اچھائی ہی نظر نہیں آئی اس دن۔ پھر کہتی ہیں رونے لگ گئی ندامت کے ساتھ، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، فلاں وقت میں اس انسان کی غلطی کو۔ کہتی میں بلیم گیم کھیلتی تھی، ہمیشہ جب بھی کسی نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے جو کوئی غلط ہو جانی، تو ہمیشہ میرے دل کا پہلا وقت یہ ہوتا تھا کہ میں کس کو بلیم کروں۔ اب یہاں پر یہ بہن اپنی جو باتیں بتا رہی ہیں، اپنے گناہ بتا رہی ہیں، ان کی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہی آپ کو کہ انہوں نے یہ گناہ کیے یا ان کی کیا کیا لسٹ تھی گناہوں کی، اور یہ سارے لفظ ان بہن کے اپنے بولے ہوئے ہیں۔ میں خود سے کوئی جج نہیں کر رہی کسی کو، اور نہ میں جج کرنا چاہتی ہوں، اور میرا دل کہتا ہے کہ اب تو ان کی کامیابی شروع ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے ان کو ان کی اپنی برائیاں دکھا دی ہیں کہ یہ خود کہاں غلط کر رہی تھیں، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ انسان جو کبھی برا دکھتا تھا یا برا ہے، اگر وہ کب اللہ سے معافی مانگ لے، کب اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو جب انسان کو اپنا آپ برا نظر آنے لگ جاتا ہے، اپنی غلطیاں یعنی پہلے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اب برا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو برا کہنے لگ جائیں اور اب اس میں اچھا میں تو ہوں ہی بری یا برا، وہ پھر مایوسی کی طرف ہی بات چلی جاتی ہے۔ تو مایوس تو نہیں ہونا نا ہم نے تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھنا ہے اپنا اور اللہ کا، کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں اچھا اگر ہم خود کو نیک نہ سمجھیں تو پھر نیکی کیسے ہوگی؟ دیکھیں جب آپ نے کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، آپ نے کہنا میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور آپ اس کی خاطر کوئی چیز کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں جو میں اس کے ساتھ اچھائی کر رہی ہوں؟ یہاں میں فل ایکسٹرا والی محبت کی بات کریں جس میں کچھ نظر نہیں آتا انسان کو، میں وہ والی محبت کی بات کرتا، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنی اس انسان کے ساتھ جو ہے اچھائی کر گئے ہیں۔ اسی لیے آپ نے بس کہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کری۔ دوسری بات، جب بھی ایسا خیال آئے کہ میں برتر ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں بہت اچھے کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے وہ یاد کر لیں، اس کا ترجمہ میں مفہوم کے ساتھ بیان کروں گی، یعنی کی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ یہ ہے کہ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، تو یہ بات آپ کر لیں۔ اور آگے ہے، اس کے آگے یہ بھی آتا ہے کہ پھر لیکن اگر میرا اللہ مجھ پہ رحم کرے تو وہ مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت کی باتیں بتائے، اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن جتنی مجھے ابھی تک آیت یاد ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، اور نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، تو یہی آیت آپ یاد کر لیں
اور جب بھی آپ کو ایسا خیال آئے کہ پتہ نہیں ہم نے تو کتنے ہی کوئی بڑے اچھے کام کر دیے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی بھی کرتے ہیں نا، جیسے کسی فقیر کو پیسے دیتے ہیں کچھ، یا کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اپنے گھر میں آس پاس کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، جو کہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ کہتے ہیں نیکی اس وقت تک نیکی رہتی ہے جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نیکی ہے۔ تو آپ نے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے سب کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور ٹپ بھی دے دیتی ہوں کہ وہ لوگ اکثر اوقات، بلکہ میں بھی خود شاید اسی طرح تھی، کہ جب میں کسی کی مدد کرتی تھی نا تو میرے دل میں خیال ہوتا تھا ہاں اب یہ کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں آپ کے اس انسان سے جس کی آپ مدد کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ انسان جب ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس انسان کے بارے میں بھی غلط خیالات آتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کچھ پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ نمبر 1 کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ نمبر 2 جب بھی آپ نے کوئی بھی کام میں کوئی دماغ میں خیال آ جائے، کیونکہ وہ خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں، شیطان نے ہی خود کو برتر کہا تھا نا، تو ہماری نیکیاں کروا کے وہ ضائع ایسے ہوتی ہیں، ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے تو بہت ہی کوئی نیک کام کر دیا ہے۔ بے شک وہ نیک کام ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچ لینا کہ تم نے نیک کام کر دیا ہے، اور وہ پھر اگلے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم جج کرنے لگ جاتے ہیں اگلوں کو، وہ چیز ہمارے اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ہم نے کہنا ہے کہ نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتی یا کہتا، اور نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے۔ تیسری چیز کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو جب بھی ایسا برا خیال آئے تو کہنا ہے نہیں فلاں بات تو ہے ہی نہیں میرے اندر، میں یعنی کہ نفس ہمارا انسان کو برائی سکھاتا ہے، میں پاک صاف نہیں کہتی خود کو۔ اور تیسری چیز یہی تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کی مرضی کے بغیر تو میں خدمت کر ہی نہیں سکتی، آپ کی مرضی کے بغیر تو میں کسی کی مدد نہیں کر سکتی، چاہے وہ پھر وہ پیسے سے ہو، چاہے پھر وہ چل کے ہو۔ ابھی جو میں چل رہی ہوں یا آپ لوگ چل پھر رہے ہوں گے یا سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شاید بیٹھ لیٹ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو، کیونکہ ہم جو چل رہے ہیں ہمارے خدا نہ خواستہ کسی کے پاؤں کو کچھ ہو جائے، کسی کمر کو کچھ ہو جائے تو کہاں گئی پھر چلنا پھرنا، کہاں گیا وہ ہیلپ کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب بھی کسی کی آپ ہیلپ کریں تو وہ انسان جب بدلے میں شکریہ ادا کرے تو آپ فوراً کہیں کہ نہیں آپ کا شکریہ، اور پھر اللہ کا شکریہ سب سے پہلے کہ انہوں نے مجھے توفیق دی، یا یہ باتیں کریں ہی نہیں، ہمیں دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی سمجھتے ہیں کہ شاید اگلا بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے، شیطان ہر طرح سے وہ بہت بڑا نا، آپ یوں سمجھ لیں بہت ایکسپیرینسڈ ہے، اسے پتہ اس نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے سارا کام کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جینا ہے، ہم نے اپنے لیے آسانیاں اسی طرح کرنی ہے، اور ہم نے اپنے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور اس بات کا ہمیں ہمیشہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے اور کہیں سے بھی مدد نہیں ہے۔ تو یہ جو بہن ہے یہ ان کو حقیقی کامیابی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے فلاز دکھائے۔ ایک ہماری جانے والی آنٹی تھی، ان کو پتہ نہیں کوئی اس طرح کہہ رہا تھا کہ آپ بہت اچھی ہیں اور اس طرح، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اچھی نہیں ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، کیونکہ آپ جیسے ہیں، آپ خود جیسے ہوتے ہیں آپ اگلے کو بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہر جگہ تو خیر بات نہیں چلتی، کیونکہ اکثر اوقات سامنے برائی نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو تو روکنا پڑتا ہے نا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے وہ اگلا بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے، آپ نے تو کبھی زندگی میں قتل نہیں کیا، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے بھی قتل کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جب کسی کو جج کرتے ہیں اس کے معاملے میں بات کریں، آپ نے کسی کو پہلی دفعہ ملے، آپ کو ایک دم انسان اچھا لگ گیا، بے شک ابھی تو اس انسان نے کوئی بے شک نہیں یقیناً بلکہ اس انسان نے ابھی کوئی ہیلپ نہیں کی ہوتی، وہ انسان آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ جیسے ہوتے ہیں آپ کو ویسا ہی اگلا بندہ دکھتا ہے۔ اب اس میں بھی خود کی اچھائیاں نہیں سوچنے لگ جانی کہ اچھا مجھے اگلا بندہ اچھا لگ رہا ہے تو میں بھی اچھی ہوں گی، ایسے نہیں سوچنا ہم نے، یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ان بہن کو جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت پہ رکھا ہے، اس میں بس ایک ہی بات کروں گی کہ کبھی اگر آپ کو اپنے گناہ سامنے نظر آ جائیں کہ ہم تو بہت گنہ گار ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، اس گناہ میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو پاگل نہیں کر لینا کہ ہائے میں تو بہت ہی گنہ گار ہوں، تو کیونکہ شیطان نا وہاں بھی آپ سے ٹرک چلتا ہے اور کہتا ہے اچھا بس اب تو تم گنہ گار ہو، تمہارا تو کچھ نہیں ہونا دنیا آخرت میں، تو تم تو اب اچھائیاں کرو ہی نہیں۔ ہم نے اس ٹرک میں بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتے چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ ہماری مدد کرے۔ درود ابراہیمی ایسے پرسنالٹیز نکھارتا ہے جیسے ماشاءاللہ ان بہن کی نکھاری ہے۔ تو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے امید اور گمان اچھا رکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، تو گمان اچھا رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ میں آپ سے اچھا گمان کرتی ہوں کہ آپ میرے گناہ بخش دیں گے، میں اچھا گمان کرتی ہوں کہ آپ مجھے نیکی کی توفیق دیں گے، میں اچھا گمان کرتی ہوں کہ دنیا اور آخرت میں آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے اگر آپ نے یہ آیت نہیں سنی، کیونکہ میں نے بھی جب سنی تھی تو میں بھی
بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی. اور وہ آیت میں مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دیں گے تو ان کو چاہیے کہ اب اوپر کی طرف سے رسی باندھے اور اپنا گلا گھونٹ لیں. جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے کہا کیا اتنا یعنی کہ سخت اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. آئی تھنک یہ سخت بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پراپر طریقے سے ہمیں کہا ہے. ایک طرح کے جیسے ہم ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے بالکل اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈانٹا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنا گلا گھونٹ لیں. اس کے بعد مفہوم کچھ یوں ہے کہ آیا یہ تدبیر ان کے غصے کو کم کرتی ہے یا آیا یہ تدبیر ان کی ہیلپ کرتی ہے کسی معاملے میں. تو اللہ نے ہماری مدد کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.